الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم۔ میں نے ابھی قرآن پاک کی جس آیت کو تلاوت کیا ہے، اس آیت کو تلاوت کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے۔ اس مقصد اور مطلب کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قربانی کے ایام ہیں اور ان ایام میں دنیا بھر کے مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں، پاکستان میں یا پاکستان کے علاوہ کہیں بھی رہتے ہوں، وہ عید الاضحیٰ میں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے نام پر، اس کے راستے پر قربانی ادا کرتے ہیں، قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو جہاں یہ مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ہمیں کچھ ایسے شرپسند، شیطان صفت، مرتد، ملحد، مشرک لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو قربانی اور حج ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لوگوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی قربانی کرنے کا کیا فائدہ، اس میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے قربان کیے جاتے ہیں، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کی جائے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وسوسے، یہ باتیں اس وقت انہیں یاد نہیں آتی کہ جب یہ لوگ شادیوں میں، دعوتوں میں، شراب و کباب کی محفلوں میں، مجروں ناچ گانوں کی محفلوں میں پانی کو پیسوں کی طرح بہاتے ہیں، تب انہیں یہ بات یاد نہیں آتی کہ یہاں ان فضول کاموں میں، ان ایسے کاموں میں جہاں پر اللہ رب العزت کی 100% ناراضگی ہے، یہاں پیسے بہانے سے بجائے ہم ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کر دیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کر دیں۔ انہیں اس وقت یہ بات یاد نہیں آتی، انہیں یہاں پر یہ بات یاد آتی ہے کہ جب ہم ان پیسوں کے ذریعے، اس قربانی کے ذریعے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جانوروں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور انہیں اللہ رب العزت کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ یہ تو چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے بتائی کہ جہاں پر لوگ بے تحاشا پیسے فضول طریقے سے اللہ کی 100% ناراضگی کے ساتھ بہاتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جہاں پانی کی طرح فضول پیسہ بہایا جاتا ہے، لیکن کسی بھی لبرل، ملحد، مشرک، شر پسند عناصر کی جانب سے ان معاملات میں کوئی مذمت سامنے نہیں آتی، کوئی سوال نہیں اٹھاتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہاں پر پیسے کیوں بہائے جاتے ہیں۔ یہاں پر پیسے بہانے کے بجائے ہمیں ان پیسوں سے غریبوں کی، مستحقین کی مدد کرنی چاہیے۔ حالانکہ اگر یہ اللہ رب العزت کے اس حکم کو دیکھیں تو یہاں جہاں پیسے بہائے جا رہے ہیں تو یہیں پر بہت سی ایسی پوشیدہ حکمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے اس حکم، اپنے اس فرض کی ادائیگی پر پوشیدہ رکھی ہے۔ ہمیں تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے قربانی کے جانوروں کو خریدتے ہیں، ان پر پیسے لگاتے ہیں، انہیں اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہیں دوسری طرف میرے اللہ نے جو حکمتیں، جو اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے اپنے راز چھپائے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم تو صرف قربانی کے پیسے جانوروں پر خرچ کرتے ہیں، اب آگے جب اس قربانی کے جانور کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا تو کون آئے گا؟ قصائی آئیں گے،
تو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے اس قربانی کے فریضے میں ایک غریب مستحق کی اجرت، مستحق کے کام کا بندوبست کر دیا ہے۔ جب ہم اس قربانی کے جانور کو ذبح کریں گے، اللہ کے نام پر قربان کریں گے، تو اس کے گوشت کو تقسیم کریں گے، تو وہ لوگ جو سالوں سال گوشت سے محروم رہتے ہیں، جن کے استطاعت نہیں، جن کی توفیق نہیں کہ وہ اس جانور اور اس گوشت کو خرید سکیں، اللہ رب العزت نے اس قربانی کا حکم دیتے ہوئے ان لوگوں کی حسرتوں کو بھی پورا کر دیا کہ اس قربانی کو تو میرے نام پر تم قربان کرو گے، لیکن اس کے گوشت کو مستحقین میں، غریبوں میں تقسیم کرو۔ تو یہ وہ چند ایک پوشیدہ حکمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اس قربانی میں رکھی ہیں۔ تو ایسے جو شرپسند عناصر ہیں، شرپسند عناصر جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی پر پیسہ بہانے کے بجائے ہم غریبوں کی مدد کریں، تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ آیا جائے، اللہ کے راستے پر اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، اور یہ نیت رکھی جائے کہ اللہ، ہم جس مقصد کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں یہ صرف تیری رضا ہے، تیرے حکم کی تعمیل ہے، یا اللہ ہمارے اس مقصد کو اور اپنے حکم پر ہمیں مکمل طور پر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہماری ان قربانیوں کو اپنے راہ میں قبول کرے، اور ان شرپسند عناصر کی شرپسندی سے ملحدین کی غلط تدابیر اور لوگوں کو بہکاوٹ میں لانے والی باتوں سے ہمیں بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پر دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔